مسئلہ ہے نہ دو، کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ بیل کا مسئلہ ہے، ہوشیاری سے کام لو، محمد کا غلام دھوکہ نہیں کھاتا۔ باہر جا کر جانوروں کو نہ خریدو، بلکہ ان ڈھنگروں کو کہہ دو، جانور کے پالنے والوں کو کہہ دو کہ جناب تم اگر جانور تمہارا بیچنا چاہتے ہو ہمارے گھر کے دروازے تک لاؤ گے تو ہم خریدیں گے، ورنہ نہیں خریدیں گے۔ آج اعتبار کا دور نہیں ہے، ورنہ ہم نے سنا ہے کہ جو آدمی جانور بیچا اس کو ہم نے خریدا، گاڑی میں سوار کر کے 6-7 کلومیٹر پار نہیں ہوتے، بیچنے والا ہی پولیس کو انفارمیشن دے کر پھر وہاں پر سمجھوتا ہو کر آدھا پیسہ پولیس کو چلے جاتا ہے، پھر وہ جانور پلٹ کر یہیں آتا ہے۔ ایسے کئی غیر مسلموں نے ایک ایک جانور کو 10-10 12 مرتبہ بیچ کر مسلمانوں کو لوٹا ہے۔ اس لیے بنگلور سے باہر جا کر آپ لوگ کسی بڑے جانور کو نہ خریدو، بلکہ آپ بنگلور ہی کے اندر حتی الامکان چھوٹے جانور بکرے کو خریدنے کی کوشش کرو۔ اس وقت کے حالات آپ کو یہی کہہ رہے ہیں، اور ہمارے دھرم اور آستھا اور ہمارے مذہب میں بکرا قربانی میں جائز، بیل قربانی میں جائز، گائے قربانی میں جائز، اونٹ قربانی میں جائز۔ گائے کا مسئلہ تو ہمارے بڑوں نے احتیاط برتنے کا کہا ہے، اسے اگر ہم نکال دیں گے تو بکرا جائز ہے، بکرے کی تمام قسمیں جائز، بیل اور گائے اور اس کی تمام قسمیں جائز۔ بھینس بھی اگر ملتی ہے آپ کو تو بھینس بھی آپ قربانی میں دے سکتے ہیں۔ بھینس برا جانور نہیں، بھینس غلیظ جانور نہیں، بھینس نکما جانور نہیں۔ یوپی میں پوچھو کہ بھینس کا کیا بھینس کی کیا قدر ہے، بہار میں پوچھو کہ بھینس کی کیا قدر ہے۔ علماء کرام نے صاف طور پر فقہ میں لکھ دیا ہے کہ الجاموس من البقرہ، کہ بھینس گائے کی اور بیل ہی کی قسموں میں سے ہے۔ جیسے گائے اور بیل کی قربانی دینے سے ادا ہو جاتی ہے، بھینس کی قربانی دینے سے بھی ادا ہو جاتی ہے۔ گائے اور بیل اور اونٹ پہ ذات کا حصہ جیسے لگتا ہے ویسے بھینس میں بھی ذات کا حصہ لگتا ہے۔ لیکن ان تمام مسائل کو پیش کرنے کے باوجود آپ حضرات کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، بنگلور سے باہر جا کر کوئی جانور نہ خریدو، بنگلور کے اندر خریدو۔ جہاں تک ہو سکے بکرا خریدنے کی کوشش کرو۔ اور میں آپ کو اس سال ایک آسان راستہ بھی بتا دیتا ہوں، غور سے سنو۔ ہم لوگ محبت میں آ کر زندوں اور مرحومین اور بچوں